بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاجدار دو عالم بدر کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر میں نزول فرمایا تو ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا کہ جہاں نہ کوئی کنواں تھا نہ کوئی چشمہ، اور وہاں کی زمین اتنی ریتیلی تھی کہ گھوڑوں کے پاؤں زمین میں دھستے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے پڑاؤ کے لیے جس جگہ کو منتخب فرمایا ہے یہ وحی کی روح سے ہے یا فوجی تدبیر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں کوئی وحی نہیں اتری ہے۔ حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ پھر میری رائے میں جنگی تدابیر کی روح سے بہتر یہ ہے کہ ہم کچھ آگے بڑھ کر پانی کے چشموں پر قبضہ کر لیں تاکہ کفار جن کنووں پر قابض ہیں وہ بیکار ہو جائیں، کیونکہ انہی چشموں سے ان کے کنووں میں پانی جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو پسند فرمایا اور اسی پر عمل کیا گیا۔ خدا کی شان کے بارش بھی ہو گئی جس سے میدان کی گرد اور ریت جم گئی، جس پر مسلمانوں کے لیے چلنا پھرنا آسان ہو گیا اور کفار کی زمین پر کیچڑ ہو گئی جس سے ان کو چلنے پھرنے میں دشواری ہو گئی، اور مسلمانوں نے بارش کا پانی روک کر جا بجا حوض بنا لیے تاکہ یہ پانی غسل اور وضو کے کام آئے۔ اسی احسان کو خداوند عالم نے قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم۔ ترجمہ: اور خدا نے آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ وہ تم لوگوں کو پاک کرے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شب بیداری 17 رمضان سن 2 ہجری جمعہ کی رات تھی۔ تمام فوج تو آرام و چین کی نیند سو رہی تھی، مگر ایک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی جو ساری رات خداوند عالم سے لو لگائے دعا میں مصروف تھی۔ صبح نمودار ہوئی تو آپ نے لوگوں کو نماز کے لیے بیدار فرمایا، پھر نماز کے بعد قرآن کی آیات جہاد سنا کر ایسا لرزہ خیز اور ولولہ انگیز وعظ فرمایا کہ مجاہدین اسلام کی رگوں کے خون کا قطرہ قطرہ جوش و خروش کا سمندر بن کر طوفانی موجیں مارنے لگا، اور لوگ میدان جنگ کے لیے تیار ہونے لگے۔ کون کب اور کہاں مرے گا؟ رات ہی میں چند جاں نثاروں کے ساتھ آپ نے میدان جنگ کا معائنہ فرمایا۔ اس وقت دستے مبارک میں ایک چھڑی تھی، آپ اسی چھڑی سے زمین پر لکیر بناتے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے کہ یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے اور کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوئی ملے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ نے جس جگہ جس کافر کی قتل گاہ بتائی تھی اس کافر کی لاش ٹھیک اسی جگہ پائی گئی۔ ان میں سے کسی ایک نے لکیر سے بال برابر بھی تجاوز نہیں کیا۔ اس حدیث سے صاف اور صریح طور پر یہ مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کون کب اور کہاں مرے گا، ان دونوں غیب کی باتوں کا علم اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ لڑائی ٹلتے ٹلتے پھر ٹھن گئی۔ کفار قریش لڑنے کے لیے بے تاب تھے، مگر ان لوگوں میں کچھ سلجھے دل و دماغ کے لوگ بھی تھے جو خون ریزی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ حکیم بن حزام جو بعد کو مسلمان ہو گئے، بہت ہی سنجیدہ اور نرم خو تھے۔
انہوں نے اپنے لشکر کے سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ سے کہا کہ آخر اس خونریزی سے کیا فائدہ؟ میں آپ کو ایک نہایت ہی مخلصانہ مشورہ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قریش کا جو کچھ مطالبہ ہے وہ عمرو بن حضرمی کا خون ہے اور وہ آپ کا حلیف ہے، آپ اس کا خون بہا ادا کر دیجئے، اس طرح یہ لڑائی ٹل جائے گی اور آج کا دن آپ کی تاریخ زندگی میں آپ کی نیک نامی کی یادگار بن جائے گا کہ آپ کے تدبر سے ایک بہت ہی خوفناک اور خونریز لڑائی ٹل گئی۔ عتبہ بذات خود بہت ہی متبر اور نیک نفس آدمی تھا، اس نے بخوشی اس مخلصانہ مشورے کو قبول کر لیا، مگر اس معاملے میں ابو جہل کی منظوری بھی ضروری تھی۔ چنانچہ حکیم بن حزام جو عتبہ بن ربیعہ کا یہ پیغام لے کر ابو جہل کے پاس گئے تو ابو جہل کی رگ جہالت بھڑک اٹھی اور اس نے ایک خون کھولا دینے والا طعنہ مارا اور کہا کہ ہاں میں خوب سمجھتا ہوں کہ عتبہ کی ہمت نے جواب دے دیا، چونکہ اس کا بیٹا حذیفہ مسلمان ہو کر اسلامی لشکر کے ساتھ آیا ہے، اس لیے وہ جنگ سے جی چراتا ہے تاکہ اس کے بیٹے پر آنچ نہ آئے۔ پھر ابو جہل نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ عمرو بن حضرمی مقتول کے بھائی عامر بن حضرمی کو بلا کر کہا کہ دیکھو تمہارے مقتول بھائی عمرو بن حضرمی کے خون کا بدلہ لینے کی ساری اسکیم تہس نہس ہوئی جا رہی ہے، کیونکہ ہمارے لشکر کا سپہ سالار عتبہ بزدلی ظاہر کر رہا ہے۔ یہ سنتے ہی عامر بن حضرمی نے عرب کے دستور کے مطابق اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور اپنے سر پر دھول ڈالتے ہوئے واہ عمراہ کا نعرہ مارنا شروع کر دیا۔ اس کارروائی نے کفار قریش کی تمام فوج میں آگ لگا دی اور سارا لشکر خون کا بدلہ خون کے نعروں سے گونجنے لگا اور ہر سپاہی جوش میں آپے سے باہر ہو کر جنگ کے لیے بے تاب و بے قرار ہو گیا۔ عتبہ نے جب ابو جہل کا طعنہ سنا تو وہ بھی غصے میں بھر گیا اور کہا کہ ابو جہل سے کہہ دو کہ میدان جنگ بتائے گا کہ بزدل کون ہے۔ یہ کہہ کر لوہے کی ٹوپی طلب کی، مگر اس کا سر اتنا بڑا تھا کہ کوئی ٹوپی اس کے سر پر ٹھیک نہیں بیٹھی، تو مجبوراً اس نے اپنے سر پر کپڑا لپیٹا اور ہتھیار پہن کر جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔